محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرات میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں قبروں میں. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ کس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ قبروں میں یہ شباشیاں ہوتی ہیں؟ کسی صحابی کا عقیدہ ہے یہ؟ کسی تابعی کا, کسی تبع تابعی کا, کسی محدث کا؟ بتائیں. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, ان کے ہی دکھا دیں, لیکن پھر کہیں گے ہم ان کے مقلد تو ہیں, وہ فقہ میں عقیدوں میں تو ابو الحسن ماتریدی اور ابو الحسن اشری اور ابو المنصور ماتریدی کے, چلو ماتریدی سے یا اشری سے ہی دکھا دیں کہ کہیں ان کے یہ عقیدے ہوں یہ قبروں میں پیش کی جاتی ہیں اور شباشی فرماتے ہیں. اب یہ ازواج مطہرات, ان کو شرم نہیں آئی؟ ان سے پوچھیں آپ اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے جہاں پہ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں؟ ایک چپیڑ پوے کی تو جناب سیدھا ہو جاؤ گے. ادھر لوگ وکالت کرتے ہیں تو ان کو یہ تو خود وانتم تعلمون, اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو بات تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے من گھڑت عقیدہ کھڑا. نحمده ونصلي على ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہدائی کے بخشش میں, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے ہٹ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متی نرالی ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 100 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ یہ وہ وقت ہے اور وقت وہ بھی آنے والا ہے جب نئے نئے گستاخ نبی پیدا ہوں گے اور نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. یاد رکھیے کہ آج کل جو وہابی دیوبندی قادیانی رافضی شیعہ اور فتنہ انجینئر مرجع جہنمی جیسے بے شمار فتنے جنم لے رہے ہیں اور جنم لے بھی چکے ہیں. اب یہ لوگوں کا صرف اور صرف مقصد اہل سنت والجماعت سے ان لوگوں کو جو لا علم ہے, یعنی علم کی بنا پر وہ ابھی کمزور ہیں اور ابھی انہیں ٹھیک سے عقائد اہل سنت بھی نہ پتہ, ان لوگوں کے بعد جا کر یہ ہمارے اولیاء کراموں کی گستاخی کرتے ہیں اور تو اور انہیں خود بھی وہابی دیوبندی بناتے ہیں. تمام فرقے جو ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت والوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں اور انہی سے ان لوگوں کو نکال کر خود اپنے آپ میں شامل کرتے ہیں. اور تو اور جتنے بھی وہابی دیوبندی قادیانی رافضی ہیں جو جھوٹی روایتیں, جھوٹی حدیثیں اور قرآن کی جو تفسیر غلط بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ انجینئر مرجع جہنمی بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری, بلکہ محض عقل کا اور علم کا جو دریا ہے اور جو آئینہ ہے, تو یہ انجینئر مرجع جہنمی اسی آئینے کی روشنی میں جو اعلیٰ حضرت نے علم کا دریا بایا اور ان وہابی بد مذہبوں کو آئینہ دکھایا, تو یہ وہی گستاخ نبی اور گستاخ اولیاء ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ گستاخ کہتے ہیں. جیسا کہ اس نے کہا, آئیے سب سے پہلے بات کہ اعلیٰ حضرت پر جو اعتراض اور اس کا جواب ہم سنتے ہیں. کچھ گمراہ فرقے بالے خاص کر پلمبر مرزا منگول کی اولاد یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی, لیکن آدھی ادھوری اور جھوٹی بات پیش کرتے ہیں. امام اہل سنت ملفوظات شریف کی یہ عبارت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. ملفوظات حصہ 3 پیج نمبر 262. پہلی بات یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود سے نہیں لکھی ہے, یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے امام محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے. تو نقل کرنے والے کے اوپر کبھی حکم نہیں لگتا. دوسری بات پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شب باشی کا مطلب کیا ہوتا ہے. شب باشی فارسی کا لفظ ہے اور اس سے بہت سے معنی ہوتے ہیں, جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ رات گزارنا یا رات کا قیام یا وقت گزارنا. جیسے کہ ہم فیروز اللغات یہ ڈکشنری ہے, اس میں آپ شب باشی کا مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا قیام یا رات گزارنا. یعنی
اس عبارت کا معاملہ اور اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں. تو وہاں اس جملے کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دوسرا جملہ پکڑنا اور وہ اہل سنت والجماعت کے بزرگ اور اولیاء کراموں کی طرف سپرد کرنا، یہ ایک جھوٹا ہی جھوٹا ہو سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے. جیسے کہ انجینئر مرزا نے کہا، بہت ساری احادیث پاک میں بھی شباشی کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان میں سے کچھ احادیث یہاں پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو وضو کرتے وقت 3 بار اپنی ناک صاف کرے، کیونکہ اس کی ناک میں شیطان شباشی کیا کرتا ہے. تو اب میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شباسی کا مراد وہ شباسی لیتا ہے ہم بستری، تو یہ کہا جائے گا تو پھر اس کی ناک پر بھی ہم بستری شیطان کرتا ہے، جیسے کہ حدیثوں میں آیا ہے. شباسی لفظ دیوبندی اور وہابیوں کے گھر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. فقط روزہ الاسلام لاہور 23 ربیع الاول 1404 ہجری. سعودی نژدی شیخ صاحب پاکستان کے دورے پر گئے. وہاں اہل حدیث وہابی ادھیکاری سینٹرل میں مولوی فیض الرحمان صاحب وہابی سر انجام دے رہے تھے. تقریباً 11:30 بجے رات کے وہاں سے فارغ ہو کر سعودی شیخ ماڈل ٹاؤن پہنچا. سعودی شیخ کی شباشی کا انتظام روڈ ملتان پر کیا گیا. اب آپ ان کی خود کتاب میں دیکھیں کہ جو وہابی شیخ ہے وہ جب وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو اس کا روڈ پر انتظام کیا گیا شباشی کا. تو اگر شباشی سے مراد یہ لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابیوں نے وہابیوں کا ہی شباشی کا انتظام کیا، وہ بھی روڈ پہ. ذرا خود تو دیکھے. دیوبندی ملا سعید احمد پالنپوری لکھتا ہے کہ حج کے سفر میں مزدلفہ میں بیویوں کے ساتھ شباشی کیا. حوالہ دیوبندی کتاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دیوبندی تبلیغی جماعت کی فتوی کی مشہور کتاب فتاوی رحیمیہ کی جلد نمبر 9 صفحہ 120 پر لکھا ہے، دیوبندی تبلیغی جماعت والے مسجد میں آتے ہیں اور رات میں شباشیاں کرتے ہیں اور رات بھر کرتے ہیں. دیوبندی تبلیغی جماعتیوں کے بہت بڑے مولوی زکریا کاندیلوی دیوبندی لکھتا ہے، جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے حلوں سے ان کو پناہ دیتا ہے. جیسے کہ آپ دیوبندی جماعت کی کتاب دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قبر میں میری بیویاں مجھ سے ملیں گی. یہی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1420. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ سے کون جا کر ملے گی، یعنی ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون جا کر ملے گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کیا، یعنی ساری بیویوں نے لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپنا شروع کیا. اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھوں والی نکلی. ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والے سے تھی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملی، کیونکہ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. تو جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے میری قبر میں وہ ملیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو تمام بیویاں سمجھی کہ ہاتھ لمبے سے مراد یہی ہاتھ لمبے ہیں. تو پھر بعد میں پتہ چلا ہاتھ لمبے سے مراد وہ ہے جو صدقہ کرے. جیسا کہ وہابی دیوبندی آج خود ہی اور انجینئر مرزا جہنمی جیسے لوگ آج خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث خود سمجھ سکتے ہیں، اور انہوں نے قرآن حدیث خود سمجھ کر خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس حدیث میں لفظ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کر ملی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر میں ہی جا کر ملی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شباشی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے رات کا قیام، یعنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا. اور کہاں اس مرزا جہنمی نے یہ بتایا کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے توہین کی ہے. تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی شخص آپ سے اس طریقے سے سوالات کرتا ہے تو آپ اہل سنت والجماعت کے علماء، عالم اور مفتیان کرام سے جا کر رابطہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو بھی لے جائیں.
کیونکہ یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے آج جان لیا کہ شباشی کا جو معنی ہے وہ ہے رات کا قیام، اور یہ لوگ کس طریقے سے آپ کو ریفرنس دے کر اور اوتھینٹک بتا کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی وسلم.